چشتی صاحب، بھارتی آرمی چیف کے حالیہ بیان کو آپ عسکری تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک سیاسی بیان بازی ہے یا اس کے پیچھے کوئی حکمت عملی بھی ہے؟ بہت شکریہ ثناء اللہ صاحب، آپ نے انوائٹ کیا۔ مجھے حکمت عملی افسوسناک بات یہ ہے کہ نہ پچھلے سال نظر آئی تھی اور نہ اب ان کے بیان سے نظر آئی ہے۔ حکمت عملی تو تب ہوتی ہے کہ آپ میں حکمت ہو، پھر آپ اس پر عمل کریں، اس کا یہی مطلب سمجھ آتا ہے۔ پچھلے سال انہوں نے کیا حکمت دکھائی اور کیا عمل درآمد کیا اس حکمت پر، وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، میرا خیال ہے اس پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر بہت پرانی بات ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت پرانی بات ہے، ہم اس وقت تیار نہیں تھے، ہمارے ملٹری ہارڈ ویئر نہیں آیا تھا، ہمارے جہاز نہیں آئے تھے۔ ایک سال پہلے جو کچھ ہوا اس میں کیا تبدیلی آئی ہے ہندوستان کی ملٹری ویپنائزیشن کے اندر، نیو پروکیورمنٹ کے اندر، ٹریننگ امپروو کرنی ہو، الیکٹرانک وارفیئر میں سبقت حاصل کر لی ہو، میں تو ابھی تک نہیں ریڈ کر پایا۔ تو جب آپ کی قابلیت نہیں بڑھی تو آئی ایم شور حوصلہ راتوں رات نہیں بڑھ جاتا۔ حوصلہ تو لاسٹ ایئر بھی نہیں تھا، اور جو مس ریڈ کیا گیا تھا وہ اس وقت بھی میں نے اکثر یہ کہا کہ ملٹری قابلیت کا انڈیا کا کوئی کنفیوژن نہیں تھا۔ جب آپ کی ملٹری ہارڈ ویئر دنیا میں چوتھے پانچویں نمبر پر آپ کی ملٹری ہے، ایئر فورس بھی اسی طرح ہے، کوئی 900 کے قریب آپ کے پاس جہاز ہیں، آپ کا بجٹ پاکستان سے 9-10 گنا زیادہ ہے، تو پھر قابلیت کا تو کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ مسئلہ ادھر آتا ہے کہ آپ کے اندر اس قابلیت کو ویلیو ایڈ کرنے میں کنورٹ کر سکتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے صرف ایک فارمولے سے، اور وہ ہوتا ہے حوصلے سے۔ حوصلہ جب تک نہ ہو تو آپ اس قابلیت کا کچھ نہیں کرتے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ میں قابلیت زیادہ ہو تو حوصلہ نہ ہو تو یہ حوصلہ کمپنسیٹ نہیں کرتا اس قابلیت کو، جو قابلیت ہے اس کو حوصلہ کمپنسیٹ نہیں کرتا۔ لیکن اگر آپ کے اندر قابلیت کم ہو لیکن حوصلہ زیادہ ہو، جو پاکستان کا کیس تھا، تو جو حوصلہ ہے وہ کمپنسیٹ کر لیتا ہے آپ کی اس کمزوری کو، جو عددی نمبر یا نومیریکل سپریورٹی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو ہوتی ہے۔ آئی تھنک یہ کمبینیشن ہوتی ہے۔ ایک سال کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بدل گئی ہے چیز، یا ہندوستان نے کوئی ایسی طاقت حاصل کر لی ہے جس پر وہ ریوائز کرنا چاہتے ہیں، اپنی صندوق 2 کو جاری کرنا چاہتے ہیں۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کر سکتا ہے پلاننگ یا حملہ کرنے کی، سوچ سکتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ نہ سوچنے پہ کوئی پابندی ہے، نہ کوئی حملہ کرنے پہ پابندی ہے، لیکن پھر ہم پہ بھی تو کوئی پابندی نہیں ہے نا۔ جیسے لاسٹ ایئر ہمارے پہ کوئی پابندی نہیں تھی، جب حملہ ہوا ہماری طرف تو ہم نے برابر کیا حساب، تو پابندی ہم بھی نہیں لیں گے جب وہ پابندی نہیں کریں گے کسی چیز کی، تو ہم بھی آبویسلی انشاءاللہ نہیں پابندی دکھائیں گے۔ تو خالد چشتی صاحب، آپ تو ماشاءاللہ سے فضائی دفاع کے ماہر ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی جارحیت ہوتی ہے اس دفعہ، تو پاک فضائی کی موجودہ صلاحیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پاک فضائیہ کا الحمدللہ میں اس لیے بڑے پراؤڈلی کہتا ہوں کہ ہم ایوری ڈے بیسس پہ پاک فضائیہ میں ڈیولپمنٹ، ایک پرسویشن، ٹرانسفارمیشن کی ایک جد و جہد ہے، وہ جاری ہے۔ وہ کسی سٹیج پر نہیں رکی تھی۔ 2025 میں جو کچھ ہوا تھا مئی کے بعد، اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابیاں دی، ہم اس کو لے کر ٹیک ہوم ہیں، ہم ریلیکس موڈ میں ہیں، ہم ایک ایلیمنٹ آف سیٹسفیکشن کے اندر ہیں، اوور پرائڈ شاید ہم ہو گئے ہیں، یا کہیں صورت پہ ہم سستی کریں، یہ بالکل نہیں ہے۔ میں ریسنٹلی بھی پاک فضائیہ سے ان ٹچ بھی تھا، میں ان کی ڈیولپمنٹ بھی دیکھی، تیاریاں دیکھی، مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ ایک دن کے لیے بھی پاک فضائیہ کی تمام پرسنل، ٹیکنیشین، ایئرمین، پائلٹ، انجینئر، ایئر ڈیفنس کنٹرولر، ویپنز، اور سربراہ ان کے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صدوق، کسی سٹیج پر میں نے نہیں دیکھا کہ وہ اس کو میمورائز کر کے اس کی یادوں میں رہنا چاہتے ہو۔ میں آپ کو ایک مثال سے واضح کر دیتا ہوں۔ ریسنٹلی میں سائبر کمانڈ فورس گیا تھا، جو obviously جس نے تہس نہس کیا تھا، ان کا گرڈ اسٹیشن تباہ کیے تھے، ان کی ویب سائٹس ہیک کر لی تھی، ڈاٹا ڈیلیٹ کر لیا تھا۔ تو میں اس میں دیکھ کر الحمدللہ مجھے بتایا گیا کہ میڈیا اور باقی تو سب پرانے انالیسس کر رہا ہے، اور ہمارے جو سائبر کمانڈ ہے وہ نئے حملے، نئے ٹیکنیکس، نئے طریقے ایجاد کر رہا ہے کہ ہم نے آئندہ کے لیے دشمن کو کس طرح سرپرائز دینا ہے۔ تو ہم تو ایوری ڈے بیسس پر ہمارا تو سروائیول ہی ریڈینس میں ہے۔ آخری بات ایک اور، میں جب کیڈٹ بھرتی ہوا تھا ثناء اللہ صاحب، تو جی، آج بھی رسالپور کی اکیڈمی میں دیواروں پر لکھا ہوا ہے the more you sweat in peace the less you bleed in war۔ تو یہ ہمارا پوری طرح ماننا ہے کہ جب آپ پسینہ زمانے امن میں زیادہ نکالیں گے تو اتنا ہی جنگ میں خون کم بہے گا۔ تو الحمدللہ ہماری کامیابی کا یہی راز ہے، جتنا جلدی دشمن سمجھ لے، کوئی بھی ہو، کسی کونے میں بھی دنیا کے ہو، اتنا ہی اس کے لیے بہتر۔ تو خالد چشتی صاحب، جیسے کہ ہم نے دیکھ بھی لیا مارکہ حق میں جو عبرتناک بھارت کو شکست ہوئی، وہ تو پوری دنیا نے دیکھی ہے، اور یہ بھی بات درست ہے کہ بھارت کے اندر سے بھی آوازیں ایسی اٹھ رہی ہیں کہ بھارت اس جنگ میں ہارا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ اپنی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان پر قابو پایا جائے، اب وہ دھمکیوں پر اتر آئے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو شکست ہے بھارت کو ہضم نہیں ہوئی، اور دوبارہ سے کوئی مس ایڈونچر کر کے بھارت جو ہے وہ سکور سیٹل کرنا چاہتا ہے؟
دیکھیے اسکور سیٹل کرنے میں یہی عرض کر رہا ہوں، انفارچونیٹ پارٹی یہی ہے اس کے اندر کہ جو ان کے پولیٹیکل موٹیو ہیں وہ ملٹری آبجیکٹیو سے اچیو ہو رہے ہیں. جب آپ پولیٹیکل آبجیکٹیو کسی مائلیج کو ملٹری آبجیکٹیو سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اٹ سیلف نان اسٹارٹر ہوتا ہے. پچھلی دفعہ پہلگام کا واقعہ ہوا، انہوں نے اس کو اتنا زیادہ پولیٹیسائز کیا، پاکستان کے گڈ ول جیسچر کے باوجود ہماری بات نہیں مانی گئی. جب ہم نے کہا تھا کہ ہم انکوائری کرانے کو تیار ہیں، آپ ثبوت دے دیں، ہم انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشن میں لے جاتے ہیں، ہم پنش کرنے کو تیار ہیں اگر آپ ثابت کر دیں، نہیں ہوا تھا. وہ ایک پولیٹیکل موٹیو تھا. جب پولیٹیکل موٹیو کے لیے ملٹری ٹولز کو یا ویپنز کو یوز کیا جاتا ہے تو وہ نان سٹارٹر ہوتا ہے، وہ آپ نہیں ہو سکتا جب آپ ایک پولیٹیکل مائلیج حاصل کریں. تو آئی تھنک سبق کیا سکھانا ہے، وہ پہلے انہوں نے پہلے پبلک کرے ان کا ڈیٹا کیا تھا، ان کے جہاز کتنے مارے گئے تھے، کوئی غلطیاں کی تھی، اور اگر انہوں نے جو کلیم کیا کہ پاکستان کے جہاز مارے تو وہ کبھی ثبوت دیا انہوں نے؟ ان کے ایئر چیف نے 3 مہینے بعد واقعے کے 9 اگست کو کہا تھا کہ ہم نے 5-6 جہاز مارے ہیں، پھر اس کے اور 2 مہینے بعد گزر گئے، ٹوٹل 5 مہینے گزر گئے واقعے کو، تو انہوں نے کہا ہم نے 10-12 مارے ہیں. تو ان کو تو 5 مہینے تک یہی نہیں پتا تھا انہوں نے جہاز کتنے مارے ہیں. تو آئی تھنک انفارچونیٹ پارٹ یہی ہے کہ وار مانگرنگ سے نہیں، اب ایک مائٹی ہونا اور چیز ہوتی ہے، ایک گریسفل ہونا اور چیز ہوتی ہے. تو آئی ریکویسٹ، ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، آبادی بہت زیادہ ہے، ان کی اکانومی ہم سے بہت اچھی ہے، ایک بہت زیادہ ایک ریلیونس ان کی گلوبل ٹریڈ کے اندر ہے، تو پھر ایک ریسپانسبل اسٹیٹ کے طور بھی ہے کریں. آئی تھنک بلی کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ثابت کچھ نہیں ہوگا. اور سال پرانی بات ہے، بہت پرانی تو بات ہے، میں کر ہی نہیں رہا کہ ہم بڑے کوئی 20-30 سال پہلے کوئی لڑائی ہوئی تھی تو اب انڈیا نے ٹرانسفارم کر لیا. سال کے اندر انہوں نے میرا نہیں خیال ایسا کیا ہے جو ان کو وہ کمپنسیٹ کر سکے یا واش آف کر سکے جو پچھلے سال انہوں نے سامنا کیا. تو خالد چشتی صاحب، آپ نے بالکل درست کہا کہ ذمہ دارانہ ریاست کا ثبوت دینا چاہیے. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آر ایس ایس کے سیکرٹری جنرل کی جو بیان سامنے آیا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت ہو، پاکستان اور بھارت کی عوام کے ساتھ ایک تعلق جو ہے جب تک قائم نہیں ہوگا تو معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. پھر ان کے سابق آرمی چیف کی جانب سے بھی کچھ ایسا بیان سامنے آیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے بھارت اور پاکستان کے درمیان، کیونکہ جنگوں سے یہ معاملہ جو ہے وہ سیٹل نہیں ہو سکتا. ایک جانب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور ایک جانب اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے آرمی چیف کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اس وقت اتنی کنفیوژن کا شکار کیوں ہے بھارت؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کنفیوژن کہاں لے کے جائے گا؟ کیا ایک اور حملے کی طرف یہ چیز جائے گی، یا پھر جو جیسے کہ آپ نے کہا کہ ذمہ دارانہ سوچ جو ہے وہ پروان چڑھے گی اور معاملات آگے بڑھیں گے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر ہندوستان کی ملٹری پر اور پولیٹیکل لیڈرشپ پر ابھی بھی 1 سال گزرنے کے باوجود بہت پریشر ہے. اور خاص طور پر ابھی جو آپ نے دیکھا جس طرح پاکستان نے اپنا مارکہ حق کا ایک، میں سیلیبریٹ تو نہیں کہتا، ہم نے یاد کیا دا پرائیڈ ایک ایلیمنٹ سے، کیونکہ پرائیڈ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دفاع کیا اپنا الحمدللہ. تو ایک ایلیمنٹ آف پرائیڈ جو ہمارے ملک نظر آیا، تو اس کی ایک کنٹینویشن جو ہے وہ ہندوستان نے 1 سال کے اندر پورے، وہ نہ کوئی پروف دے سکیں ہمارے خلاف، نہ اپنے حق میں کوئی ثبوت دے سکیں. تو پریشر تو ہے نا، ان کے پاس میڈیا کا بھی ہے، 140 کروڑ لوگ ہیں، تو ان کا پریشر ہے کہ ہمیں بتائیں کہ ثبوت کہاں ہے. تو آئی تھنک وہ جس کو کہتے ہیں نا ایک امید لگائے رکھنا چاہتے ہیں. پہلے انہوں نے 6 مہینے نکال لیے کہ پاکستان کو چین نے مدد کی تھی اس لیے ہم ہار گئے، پھر انہوں نے کہا جی آپریشن سندور 2 ہے، ابھی تو ہم نے بڑا کچھ کرنا ہے. تو آئی تھنک ایک رے آف ہوپ ہے، لوگوں کو ایک غلط ایکسپیکٹیشن اور ڈیلوژن کی طرف لگایا جا رہا ہے. تو اتنا بڑے ملک کو، اپنے لوگوں کو جو اتنی زیادہ بڑی پاپولیشن ہے، جس کو ڈیلوژن یا سیلف بلیف کی طرف، غلط ڈائریکشن کی طرف نہیں لگانا چاہیے. میرا صرف یہی مشورہ ہے، کیونکہ ٹرائی کرنے میں انہوں نے پچھلی دفعہ بھی کوئی حرج نہیں سمجھا تھا، لیکن حرج ہو گیا کافی ان کا. تو میرا خیال ہے ابھی کافی زیادہ حرج ہوگا ان کا اگر اس طرح کیا. تو میں تو مشورہ ہی دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ مشورہ تو جی سارے ہی دے سکتے ہیں، اور یہ اچھا مشورہ جو کہ آپ کی طرف سے ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ جب تک ان کی پٹائی نہیں ہوتی ان کو سمجھ نہیں آتی. ابھی ہم نے 1 سال پہلے ہی تو بڑی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی ہے ان کی، لیکن اگر سر یہ دیکھا جائے، جیسے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ابھی کچھ دن پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارتی فوج کو پروفیشنل فوج رہنے دیں، چونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ پہلگام واقعے کو بھی سیاسی اور عسکری مفادات کے لیے استعمال کیا گیا. تو جو ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے جو اس طرح کی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے بھارت میں، کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی؟ دیکھیں، پہلگام واقعہ ہوا تھا، 10 منٹ بعد ہی پاکستان پر الزامات لگ گئے تھے، 10 منٹ بعد ہی FIR جو ہے وہ درج ہوگی ہوئی تھی. تو ابھی تک 1 سال بعد جو ہے اس کے ثبوت بھی سامنے نہیں آئے. تو ان کے پاس کوئی ایسی کنکریٹ چیز ہے نہیں جس پہ وہ ایک نیریٹو بنا سکیں. سفارتی طور پر بھی پاکستان اس وقت پہلے سے زیادہ بہت زیادہ مضبوط ہے، پاکستان کے دوستوں میں اضافہ ہوا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت کو بڑا مشکل ہوگا کوئی اس قسم کی حرکت کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان اب وہ والا پاکستان نہیں ہے؟ مارکہ حق کے بعد پاکستان پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، پہلے سے زیادہ سفارتی طور پر کامیابی حاصل کر چکا ہے.
देखिए सनाउल्लाह, मेरा ख्याल है उनको माइंडसेट ये भी बदलने की जरूरत है कि ये वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 का जमाना नहीं है, ना 1965-71 की जंग है। जो आप परसेप्शन क्रिएट करेंगे, मीडिया होता नहीं था उस जमाने में, एक आध सरकारी चैनल होते थे, इंटरनेट था कोई नहीं, डिवाइसेस मोबाइल्स किसी के हाथ में नहीं थे, प्रिंट मीडिया होता था या न्यूज एक टाइम में 2 दफा आपको दिन में मिल जाती थी। तो एक परसेप्शन या नैरेटिव हुकूमतें बदल लेती थी या क्रिएट कर लेती थी अपनी मर्जी के हिसाब से। वर्ल्ड वॉर 2 का जो सबसे ज्यादा नुकसान जो छुपाया गया था वो अमेरिका ने छुपाया था, क्योंकि ज्योग्राफिकली बड़ी दूर था। बहुत अरसे बाद पता लगा कि अमेरिका कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि उस वक्त मीडिया नहीं था, एक्सेस नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी, इंटरनेट नहीं था। अब वो जमाना नहीं रह गया। ऑल्दो वो ओवर या मिस यूज जरूर हो रहा है इंटरनेट या इन्फॉर्मेशन के, मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट की जाती है, हाइप क्रिएट कर दी जाती है, सनसनीखेजी होती है, झूठ बोला जाता है, लेकिन फिर उतनी जल्दी फिल्टर आउट भी हो जाता है क्योंकि रिसोर्सेज बहुत है लोगों के पास वेरीफाई का। आज मैं एक गलत बयानी करूंगा, लोग 10 जगह और खोल के देखेंगे कि ये खालिद चिश्ती ने गलत कहा है, तो लोग मुझे डिस्क्रेडिट कर देंगे। तो हिंदुस्तान ने ये परसीव किया था पुराने जमाने वाला कि पहलगाम का करके पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे, और दुनिया जैसे ट्रेडिशनली कोल्ड वॉर के जमाने से लेकर और बाद में भी दो दिहाइयों तक हिंदुस्तान की बात को इसलिए वजन करती रही है कि वो बड़ा मुल्क है, इंटर ट्रेड ज्यादा है, बायलैटरल मुख्तलिफ रिलेशन उनके बाकी मुल्क ज्यादा है, तो वो लोग इनको कन्फ्रंट नहीं करते थे या डिसएग्री नहीं करते थे या कम से कम खामोश रहते थे। तो जब ये उनको ये आदत पड़ी हुई थी कि जो हम कहते हैं या उसकी हिमायत होगी या मेजोरिटी ऑफ द कंट्री जो कमिटी ऑफ नेशंस है वो खामोश रहेंगे, तो हम तो बड़ी जल्दी अपना बयानिया भेज लेंगे। तो वो उनको एक तो वो गलत फहमी हुई, फिर उसके बाद एक साल जो गुजरा है वो भी ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू नॉर्मल उनको अब समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान ने अपनी क्रेडिबिलिटी अर्न की है। हमने एक रीजनल प्लेयर से निकलकर हम एक ग्लोबल पीस मेकर में कन्वर्ट हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंट्रीब्यूट किया है। और हिंदुस्तान के बहुत सारे लीडर्स इसको क्रिटिसाइज करते हैं, उनको देखना चाहिए हम पीस में अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इंडियन शुड फील प्राउड ऑफ इट कि हम एक पीस के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिसके अंदर इंडिया सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। 70 to 80% ऑयल और एलएनजी की डिपेंडेंसी स्टेट ऑफ हॉर्मज के इंडिया की है, हमसे ज्यादा है। हमारा तो फिर भी ईरान से बॉर्डर मिलता है, हमारा कोस्टल भी सिटीज मिलती हैं, तो इंडिया को बहुत ज्यादा इफेक्ट। आई थिंक उनको बजाय एक्नॉलेज करने के आगे मूव ऑन करना चाहिए, और इस तरह के लोगों अपने जो लीडर्स हैं खास तौर पे उनको ज्यादा जिम्मेदाराना बिहेव करना चाहिए। तो खालिद चिश्ती साहब, लास्ट टाइम तो हमने देख लिया कि अमेरिका ने जंगबंदी करवा के भारत की मजीद पिटाई जो है उन्हें से बचा लिया था उसे। और आपको पता है जिस तरह से तल्ले मिन्नतें करते हुए ये अमेरिका के पास गए थे कि जनाब पाकिस्तान से हमें बचाएं चूंकि हमारी बड़ी पिटाई हो रही है। इस दफ़ा तो आपको पता है कि वो तो इस क्रेडिट को भी नहीं देते डोनाल्ड ट्रंप को कि उन्होंने ये जंग जो है रुकवाई थी। ये बात दुरुस्त है कि मोदी ही उन्होंने ही कॉन्टैक्ट किया था अमेरिका से कि जनाब जंग बंदी करवा दें, और पाकिस्तान ने इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया था। इस दफ़ा तो फिर कोई उनकी मदद को नहीं आने वाला। तो इस दफ़ा आपको लगता है कि वो सिर्फ बयान ही दे रहे हैं या फिर अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए इस बयान को इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा रेफरेंस अभी 10 तारीख को मैं आपको दिलचस्प बात बताता चलूं, मैंने एक ऑनलाइन वीडियो एक लेक्चर दिया था। लॉस एंजलिस हमारा जो पाकिस्तान का काउंसलेट है, वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी आई हुई थी, और काउंसलेट जनरल पाकिस्तान जो लॉस एंजलिस में उन्होंने अरेंज किया था, और मैंने यहाँ से जूम पे टॉक किया था, दी थी। तो उसी में मेरे लिए ऑनर था कि जो पाकिस्तानी एम्बेसडर वाशिंगटन में थे, रिजवान साहब, वो भी ऑन हिज एक्सीलेंसी मौजूद थे, उन्होंने मेरा लेक्चर सुना। तो उस लेक्चर के बाद उन्होंने कमेंट किया कि उनको उस वक्त एम्बेसडर वही थे पाकिस्तान के वाशिंगटन में, तो उन्होंने कहा कि मुझे 10 तारीख को अमेरिकन ने अप्रोच किया कि इंडियंस विलिंग है, आप लोग भी विलिंग है सीज फायर के लिए। अब इससे बड़ी गवाही मैं क्या दूं? एक ऑनरेबल एम्बेसडर वाशिंगटन के, जो मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने उस तकरीर के, मेरी तकरीर के आखिर में ये कमेंट किया था कि इंडिया ने मांगा था पहले अमेरिका को अप्रोच करके सीज फायर की ऑप्शन, और फिर अमेरिकन ने हमारे एम्बेसडर को कहा था वाशिंगटन में कि जनाब आप भी विलिंग होंगे, अपनी हुकूमत से पूछें। तो अब कितने सबूत लाएंगे हम?